عورت کا حسین وجود اچھے اچھوں کو بہکا دیتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے ہی حسن کے مجسمے کا دیوانہ بن گیا تھا۔ وہ حسن کی دیوی کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن تھی، جسے اگر کوئی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ میرا تو پھر دن رات کا ساتھ تھا، 24 گھنٹے میں اپنی مالکن کے پاس ہی ہوتا تھا۔ ایسے میں کیسے ان کے خوبصورت وجود سے اپنی نظریں چرا سکتا تھا؟ کیسے میں اپنے اندر کی خواہشات کو خود دفنا سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی میں نے بہت حد تک کوشش کی کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ وفادار رہوں۔ لیکن ایک رات میں نے مالکن کو ایسے لباس میں دیکھ لیا کہ پھر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس رات میں غلطی سے مالکن کے کمرے میں کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ جب میں نے مالکن کو بستر پر نیم دراز دیکھا، وہ جس قسم کے لباس میں تھی اس میں بہت زیادہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان کی خوبصورتی پوری طرح عیاں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر تو بیٹھ گئیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کوئی چادر نہ ڈالی۔ اسی طرح بستر پر بیٹھی میری جانب دیکھتی رہیں اور میں نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میری جانب بڑھا دیے اور کہنے لگی، اپنے گاؤں بھجوا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے مالکن کے ہاتھوں سے پیسے پکڑے تو ان کی نرم و ملائم گوری انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرا گئیں۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کا مرد مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں ہاتھ بڑھا کر مالکن کو حاصل کر لوں، لیکن مالکن مجھے پیسے دینے کے بعد دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ سامنے بڑی سی LED پر کوئی انگلش فلم چل رہی تھی اور مالکن کی توجہ دوبارہ اسی جانب ہو گئی۔ میں نے مالکن کے خوبصورت وجود سے نظریں چرا کر کمرے سے باہر کا رخ کیا، لیکن میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں وہ پیسے تو اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھ آیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ سنبھال سکا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں انٹرکام پر مالکن کا فون آیا اور کہنے لگیں، میرے لیے دودھ کا ایک گلاس لے آؤ۔ مالکن دودھ اس وقت مانگتی تھی جب وہ پوری طرح نیند میں ہوتی تھیں اور انہیں سونا ہوتا تھا۔ میں نے مالکن کو دینے کے لیے باورچی خانے سے دودھ کا گلاس اٹھایا تو کچھ خیال آنے پر ساتھ ہی کیبنٹ میں رکھی نیند کی دوا میں سے ایک گولی نکال کر اس میں ملا دی۔ یہ دوا چند دن پہلے ہی میں نے لا کر رکھی تھی، کیونکہ اکثر مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کسی رات نیند نہ آئے تو اس سے استعمال کر لوں گا، لیکن اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ یہ دوا میرے کسی اور طرح کام آئے گی۔ میں نے دودھ کے گلاس میں گولی ملائی اور پھر مالکن کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کہنے کو میں سیکیورٹی گارڈ تھا، لیکن اس بنگلے میں نوکر بہت کم تھے کیونکہ مالکن اکیلی عورت تھی، اس لیے میری تنخواہ بڑھا کر مالک نے اضافی کام بھی مجھے سونپ دیے تھے۔ باورچی خانہ سنبھالنا بھی آتا تھا، اس لیے چھوٹے موٹے کام میں خود ہی کر دیا کرتا تھا، جن میں ایک کام مالکن کو روز رات دودھ پہنچانا بھی تھا۔ مالکن کو دودھ پہنچانے کے بعد ہی میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے دودھ گرم کر کے اس میں نیند کی گولی ڈال دی تھی اور مالکن کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ مالکن نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور کہنے لگی، اب تم جا کر آرام کرو، میں ابھی سو رہی ہوں، صبح مجھے دفتر جانا ہے، اس لیے تم بھی صبح جلدی اٹھ جانا۔ مالکن کی بات پر میں نے سر ہلایا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن میرا دل بے چینی کا شکار ہو گیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب مالکن دودھ پی کر سو جائیں گی اور میں اپنی خواہش پوری کر لوں گا۔ میں چوری چھپے حال سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مالکن کو دودھ پیتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب کچھ ہی دیر میں وہ سو جائیں گی۔ پھر مالکن آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ میں نے 15-20 منٹ انتظار کیا اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن جذبات میرے ڈر پر غالب آ گئے تھے۔ مالکن اسی لباس میں بستر پر اوندھی لیٹی سو رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ گہری نیند میں ہوں گی، اس لیے میں نے اپنے یونیفارم کی جیکٹ اتار کر ایک طرف ڈالی اور مالکن کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے مالکن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ مالکن میں اپنے گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان، لمبا چوڑا اور مضبوط تھا، لیکن شاید یہی میری بدقسمتی تھی، کیونکہ مجھے جس سے محبت تھی وہ مجھ جیسے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے نعیمہ کے لیے رشتہ بھجوایا تو اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نعیمہ نے میرے لمبے قد کی وجہ سے انکار کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ہائٹ بہت چھوٹی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے سامنے وہ ایک بچی لگتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انکار کی یہ وجہ سن کر میں بالکل دنگ رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لمبے چوڑے جسم پر مجھے ناز تھا وہی میری محبت چھین لے گا۔ میں نے نعیمہ سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب وہ کنویں پر پہنچی تو میں بھی اس کے پیچھے وہاں چلا گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی اپنی الگ سوچ تھی۔ وہ کہنے لگی، میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی،
ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، تم جیسے لمبے چوڑے آدمی کو میں اپنا شوہر نہیں بنا سکتی، مجھے کوئی اور اپنے جیسا چاہیے۔ میں نے ماں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن وہ اپنا اٹل فیصلہ سنا چکی تھی۔ پھر 2 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میرے بجائے ایک منشی کے بیٹے کو پسند کر لیا ہے، کیونکہ وہ پیسے والا بھی تھا اور قد کاٹ میں بھی ایک عام آدمی تھا۔ نعیمہ کی اس بات نے میرا دل اس طرح توڑا کہ گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا، اب میں شہر جا رہا ہوں، مجھ سے اب اس گاؤں میں نہیں رہا جاتا۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئی، کہنے لگی، اپنی زمینیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ نعیمہ کا دکھ میرے دل پر کس طرح لگا تھا۔ اماں ہرگز میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، کیونکہ شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن جب دل ٹوٹ جائے تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سامان اٹھایا اور شہر پہنچ گیا۔ شہر میں بہت عرصہ پہلے میرا ایک گاؤں کا دوست آیا تھا، بس میں اسی کا پتہ ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس جا پہنچا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا، تو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے، نہ ہی تیرے پاس کوئی خاص ہنر ہے، البتہ تیرا یہ لمبا چوڑا قد تیرے کچھ کام آ سکتا ہے، میں تیرے لیے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا، میں ہمت ہارنے لگا تھا، جیب میں موجود پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ گاؤں سے اماں بھی بار بار فون کر کے واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا تھا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک امیر عورت کو سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت میرے دوست کی میڈم تھی اور اسے کوئی ایسا گارڈ چاہیے تھا جسے دیکھ کر ہی لوگ خوف محسوس کریں۔ میں نے کہا، مجھے تو بندوق چلانا بھی نہیں آتی۔ وہ ہنس کر بولا، میڈم کے کوئی خاص دشمن نہیں ہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے گارڈ رکھنا چاہتی ہے، اس لیے زیادہ کچھ نہیں دیکھیں گے، کل میرے ساتھ چلنا۔ اگلے دن میں اس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اتنا بڑا اور شاندار بنگلہ تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا اور پھر میڈم ڈرائنگ روم میں آئیں تو مجھے لگا جیسے میں سانس لینا بھول گیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ نعیمہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میڈم کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، ان کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ جاتا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میڈم پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، ان کی پوری نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، قد کاٹ کا تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت لڑائی وغیرہ جانتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گاؤں میں کئی مرتبہ کچھ کشتی کے مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا کوئی خاص دشمن تو نہیں، لیکن میری تمام سہیلیوں کے پاس گارڈ ہیں، اس لیے مجھے بھی ایسا گارڈ چاہیے جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے، اور تم ویسے ہی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نوکری پکی ہے، رہائش بھی یہیں ملے گی اور 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنا ہوگا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ میں نے فوراً یہ نوکری قبول کر لی، کیونکہ میرے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا۔ میڈم نے مجھے 2 وردیاں بنوا کر دیں اور کہنے لگی، یہی تمہاری سیکورٹی گارڈ والی وردی ہے، یہی پہن کر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ میڈم جب اپنے کمرے میں ہوتی تو میں ان کے کمرے کے آس پاس ہی رہتا، اور پھر جب وہ کہیں باہر جاتی تو میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا۔ انہوں نے مجھے ڈمی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس جو بندوق تھی مجھے اسے چلانا بھی نہیں آتا تھا، میں بس میڈم کے پیچھے پیچھے چلتا اور وہ میرے آگے غرور سے قدم بڑھاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے میڈم کی نفسیات سمجھ میں آ گئی تھیں، وہ اپنے دوستوں میں خود کو برتر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ چند ہی دنوں میں مجھے میڈم کی عادتیں سمجھ آنے لگیں، وہ زیادہ تر اپنا وقت شاپنگ مالز، کیفے اور مختلف تقریبات میں گزارتیں۔ کچھ ہی دن میڈم کے ساتھ گزارنے کے بعد میں ان کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا، لیکن ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میڈم شادی شدہ ہیں۔ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان کے شوہر اکثر بیرون ملک رہتے تھے اور بہت کم گھر آتے تھے، شاید اسی وجہ سے میڈم اکثر تنہائی محسوس کرتی تھی۔ میڈم کے ساتھ چند ہی دن گزارنے کے بعد میں ان کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ نعیمہ کو میں تقریباً بھلا چکا تھا۔ جب وہ شادی کر کے اپنی نئی زندگی میں آگے بڑھ گئی تو میں بھی کب تک اس کی یاد میں خود کو تکلیف دیتا رہتا۔ اماں بار بار مجھے گاؤں واپس آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں اپنی نوکری کے بارے میں بتا دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ فی الحال واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اب میری تمام توجہ میڈم کی طرف رہتی تھی، میں ہر وقت اپنی نظروں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہتا۔ میرا بس چلتا تو میں ہاتھ بڑھا کر انہیں حاصل کر لیتا، لیکن وہ عالیشان محل میں رہنے والی امیر عورت میرے بس سے باہر تھی۔ نوکری شروع ہوئے ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ میڈم کے شوہر بیرون ملک سے واپس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ عام سے انسان تھے، جبکہ میڈم بے حد خوبصورت اور باوقار تھیں۔ گھر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور غصے سے میڈم سے پوچھا،
یہ تم نے کس کو رکھ لیا ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تمہیں کسی گارڈ کی ضرورت نہیں، میڈم نے سکون سے جواب دیا۔ میری سب سہیلیوں کے پاس گارڈ ہیں، اس لیے میں نے بھی رکھ لیا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن میڈم کے شوہر اس بات پر بھی ناراض ہوتے رہے۔ میڈم خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا۔ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آئے تھے اور پھر واپس بیرون ملک جانا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران میڈم اپنا زیادہ تر وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی رہیں۔ نہ وہ شاپنگ کے لیے گئیں، نہ کسی کیفے یا تقریب میں، وہ ہر وقت انہی کے ساتھ مصروف رہتی تھیں۔ ایک رات میں نے انہیں بہت خوبصورت انداز میں تیار دیکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس دن ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی جب وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی خوبصورت تیاری کے باوجود ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ اداسی نمایاں تھی۔ اس رات میری ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر کافی دیر تک نیند نہ آ سکی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں میڈم کے لیے جو جذبات رکھتا ہوں وہ ان سے بیان کر دوں، اپنی خواہشوں کو پورا کر لوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ چند دن بعد ان کے شوہر دوبارہ بیرون ملک چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میڈم پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور اداس رہنے لگیں۔ وہ نہ کہیں باہر جاتی تھیں اور نہ ہی پہلے کی طرح تقریبات میں شریک ہوتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندر ہی اندر کسی گہرے دکھ سے گزر رہی ہوں۔ ایک شام میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، دلشیر، میرے پیروں میں بہت درد ہے، کیا تم میرے پاؤں دبا دو گے؟ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے گورے گورے پاؤں اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے آواز میں بولیں، تمہارے مالک کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو جاتی ہوں، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میرے پاس بہت دولت ہے لیکن پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، میرے اندر ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے مالک مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ اپنے دل کی بہت سی باتیں مجھ سے کرتی رہیں اور میں خاموشی سے سنتا رہا، ساتھ ہی ان کے پاؤں بھی دباتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اور ان کے شوہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی، مگر اب ان کے شوہر کاروبار میں اس قدر مصروف رہنے لگے تھے کہ انہیں وقت ہی نہیں دے پاتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا، اسی لیے جب ان کے شوہر بیرون ملک چلے جاتے تو وہ اس بڑے سے بنگلے میں بالکل اکیلی رہ جاتی تھیں۔ انہوں نے کچھ دوست ضرور بنائے تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ اونچے طبقے کی دوستیاں صرف دکھاوے کی ہوتی ہیں۔ جب سب اکٹھے ہوتے تو ہر شخص دوسرے سے خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید اسی مقابلے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا تھا تاکہ وہ بھی اپنی سہیلیوں سے کم نہ دکھائی دیں، لیکن وہ یہ سب پسند نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ جھوٹی دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بظاہر بے حد خوش اور کامیاب نظر آنے والی میری مالکن کے دل میں بہت دکھ چھپا تھا۔ وہ حقیقت میں ایک تنہا اور ٹوٹی ہوئی عورت تھیں جنہیں صرف کسی مخلص انسان کے ساتھ اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میرا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں سینے سے لگا لوں اور ان کی ساری اداسیاں ختم کر دوں، لیکن میں اپنی حیثیت جانتا تھا، میں صرف ان کا ایک معمولی سا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس لیے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور انہیں تسلی دیتا رہا۔ کافی دیر بعد ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اپنا بے چین دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، جب بھی میڈم تنہائی محسوس کرتی وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی، مجھ سے ایک دوست کی طرح باتیں کرتی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا۔ آہستہ آہستہ میں ان کے مزید قریب ہوتا چلا گیا اور میرے دل میں ان کے لیے موجود محبت پہلے سے بھی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں انہیں پوری طرح حاصل کر لیتا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر ایک دن گاؤں سے اماں کا فون آیا۔ انہوں نے اچانک مجھ سے پیسوں کی ضرورت کا ذکر کیا۔ سیلاب کے پانی سے فصلیں بہہ گئی تھیں، گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے اور انہیں فوری طور پر رقم درکار تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں پریشان ہو کر سیدھا مالکن کے پاس گیا اور انہیں اپنی ساری مجبوری بتا دی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ مالکن اپنے کمرے میں جس لباس میں تھی اسے دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ دل بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ مالکن بستر پر نیم دراز تھیں، اپنی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری بات غور سے سننے کے بعد انہوں نے اپنے پرس سے ایک اچھی خاصی رقم نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ مالکن کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، پریشان مت ہو، یہ پیسے اپنے گاؤں بھجوا دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی تھیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا تھا۔ میں ایک لمبا چوڑا بھرپور مرد تھا، کب تک اپنی خواہشات کو دباتا؟ اسی لیے میں نے غلط طریقے سے میڈم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب میڈم نے مجھ سے دودھ منگوایا تو میں نے ان کے دودھ میں نیند کی گولی ملا کر وہ دودھ انہیں دے دیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن گہری نیند سو چکی ہیں تو میں ان کے کمرے میں گیا، لیکن جیسے ہی میں مالکن کے قریب ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن کو سیدھا کرتے ہی میری نظر ان کے منہ سے بہتے ہوئے جھاگ پر پڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مالکن کو کیا ہوا تھا؟ کیا نیند کی گولی نے ان کی یہ حالت کر دی تھی؟ میں نے مالکن کو ہلایا لیکن وہ بے ہوش پڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً انہیں آواز دی، انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر انہیں اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت ڈرائیور موجود نہیں تھا، اس لیے مجھے خود ہی گاڑی چلانی پڑی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں سے فوری علاج کی درخواست کی، لیکن ہسپتال والے اسے خودکشی کہہ کر میڈم کا علاج کرنے کو راضی نہیں تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ڈاکٹر کو راضی کیا۔ کچھ دیر بعد ان کا علاج شروع ہوا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے زہر کھایا تھا۔ میں شدید پریشانی میں تھا۔ پولیس بھی ہسپتال پہنچ گئی تھی اور سب مالکن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پولیس والے بار بار مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ میڈم کو کیا ہوا، لیکن میرے تو اپنے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا نیند کی ایک گولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے تو اپنا آپ سولی پر لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مالکن کو ہوش آ گیا۔ پولیس نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہوں نے سر جھکا کر بتایا کہ انہوں نے خود زہر کھایا تھا۔ پولیس نے وجہ پوچھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میرا شوہر جس سے میری شادی ہوئی، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، شوہر کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں دھوکہ دیا۔ وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے تھے اور بعد میں اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا کاروبار بھی انہیں کے سپرد کر دیا تھا۔ مالکن نے بتایا کہ وہ اپنی تنہائی میں صرف ایک سچے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی، مگر انہیں اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کا کاروبار کے بہانے دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں، عورتوں کو نوکری پر رکھنے کے بہانے ان کو استعمال کرتے ہیں، بیرون ملک کے دوروں کے بہانے وہاں پر عیاشی کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار انکار کرتے تھے۔ پھر کسی نہ کسی طرح حقیقت ان کے سامنے آ ہی گئی۔ جس دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی، اسی دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے کسی دوسری عورت سے بھی شادی کر رکھی ہے۔ یہ حقیقت ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھیں، لیکن اس دنیا میں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، نہ والدین تھے، نہ بہن، نہ بھائی، اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ پھر گزشتہ رات انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے دھوکے سے ان کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ ہی اپنے نام منتقل کروا لیا ہے۔ انہیں دولت کا غم نہیں تھا، مگر اپنے شوہر کی بے وفائی نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ اسی مایوسی میں انہوں نے دودھ کے ساتھ زہر پی لیا۔ وہ تو اتفاق تھا کہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے نام پر ان کے کمرے میں گیا تھا اور میں نے موقع پر ہی انہیں بچا لیا۔ اس بات کا انہیں بہت افسوس تھا اور وہ اس بات پر مجھ سے ناراض تھیں کہ میں ان کے کمرے میں کیوں آیا، میں نے کیوں انہیں بچایا۔ وہ مرنا چاہتی تھیں۔ مالکن کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ایک کمزور حالات سے ہاری ہوئی عورت تھی اور میں مزید انہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ پولیس ان کا بیان لکھ کر واپس چلی گئی۔ کمرے میں صرف میں اور مالکن رہ گئے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس لیے یہ حرکت کر بیٹھا۔ میں نے بتایا کہ میں انہیں استعمال کرنے ان کے کمرے میں پہنچا تھا، لیکن ان کے منہ سے نکلتا جھاگ دیکھ کر انہیں ہسپتال لے آیا تھا۔ میں نے اپنی نیت اور اپنی غلطی دونوں ان کے سامنے سچ سچ بیان کر دیں اور ان سے معافی مانگی۔ کافی دیر تک حیرت سے میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر پوچھنے لگیں، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگیں، اب میرا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ اگر میں اس سے طلاق لے لوں تو کیا تم میری تنہائی کے ساتھی بنو گے؟ مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جس کے دل میں دولت کی لالچ نہ ہو، جو بغیر کسی غرض کے مجھے اپنا لے۔ میں سچے رشتے کے لیے ترس گئی ہوں، مجھے صرف سچی محبت چاہیے۔ میں نے مسکرا کر ان سے کہا، میں آپ سے شادی کر کے آپ کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں کی سادہ پرسکون اور محبت بھری زندگی دیکھ کر آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گی۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر مدتوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چند ماہ بعد انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ جب میں اپنی بیوی کو لے کر گاؤں پہنچا تو پورا گاؤں میری اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم ایک بڑی گاڑی میں آئے تھے اور ہر شخص میری قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نعیمہ، جس نے کبھی میرا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، اپنی شادی میں خوش نہیں تھی۔ جس شخص کو اس نے میرے مقابلے میں منتخب کیا تھا،
وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، وہ اسے مارتا پیٹتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ نعیمہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ میڈم نے بھی یہی کیا تھا اور نعیمہ نے بھی۔ لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، بہت جلد ہی بہت غلط فیصلے کر جاتی ہیں، اس لیے میں سب لڑکیوں سے کہوں گا کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ میری بیوی نے اپنے سابق شوہر کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ دھوکہ دہی کے الزامات ثابت ہونے کے بعد ان کی جائیداد اور کاروبار انہیں واپس مل گیا، لیکن میرے لیے ان کی دولت یا جائیداد کبھی اہم نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ مجھے وہ انسان مل گیا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، اور ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔